سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوًى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى صدق الله العظيم۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اور تاکید ہم نے دکھائیں ان کو، یعنی فرعون اور آل فرعون اور ان سب لوگوں کو اپنی سب نشانیاں، لیکن انہوں نے جھٹلایا ہی رکھا اور وہ انکار پہ ہی اڑے رہے۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، اور فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ تم اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے اپنے ملک سے بے دخل کر دو۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوًى، تو پھر ہم بھی تیرے مقابلے میں بالکل اسی طرح کا جادو لے کے آئیں گے، تو تم ایسے کرو کہ ایک جگہ اور وقت مقرر کر دو جہاں پہ مقابلہ ہو، اور پھر اس مقرر وقت اور جگہ کو کیا اختلاف ہم نہیں کریں گے، نہ ہم اور نہ آپ، اور جگہ ایسی ہو کہ جو دونوں کے لیے برابر ہو۔ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وقت اور جگہ مقرر کر دی، کہا تمہارے لیے مقررہ وقت اور جگہ وہ جشن اور میلے والا دن ہے، اور پھر چاشت کے وقت لوگ جمع ہو جائیں۔ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ، اس بات چیت کے بعد فرعون وہاں سے ٹل گیا اور اس نے اپنے لوگوں کو، اپنی چالوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ قال لهم، اور پھر وہ کر کے سب کچھ آ گئے۔ قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمام لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے اس مقابلے سے پہلے کہ تمہارا ستیہ ناس ہو، تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو، ایسے کام نہ کرو۔ فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ، کہ وہ تمہاری جڑ اکھاڑ کے رکھ دے گا سزا دے کے۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور جس نے اس قسم کا جھوٹ گھڑا اللہ پہ وہ نامراد ہوا۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، تو انہوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا رازدارانہ طریقے پہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، چھپایا بات کو۔ قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، تو پھر وہ کہنے لگے کہ یہ تو دونوں بڑے ماہر جادوگر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے، تمہارے ملک سے نکال باہر کریں۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ،
اور تمہاری جو اعلیٰ تہذیب ہے، طور طریقہ ہے، جو ترقی ہے، اس کو ختم کر کے رکھتے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، تو چاہیے یہ کہ تم اپنی ساری چالوں کو، مقابلے کی ساری چالوں کو اکٹھا کرو اور پھر اکٹھے ہو کے آؤ۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور یہ فیصلے کا دن ہے، اس دن جو غالب آیا وہی کامیاب ہے۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، تو وہ جادوگر کہنے لگے جب میدان میں اتر آئے تو کہ موسیٰ آپ اپنی چال پہلے چلیں گے یا ہم اپنا منچر جو ہے وہ ڈالیں پہلے؟ قال بل القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم چلو، کیا چلتے ہو؟ فَإِذَا حِبَالُهُمْ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تو انہوں نے اپنے پاس جو لاٹھیاں اور رسیاں تھیں وہ ڈالی اور ایسے محسوس ہوا جیسے وہ سانپوں کی طرح دوڑ رہی ہیں۔ یہاں ابتدائی آیت ہمارے درس کی پہلی جو ہے وہ تو اس تضمین سے متعلق ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیا اور پھر اللہ پاک نے اس کو مکمل کیا اس طرح کہ وہ رہتی دنیا تک ایک نصیحت کی بات بن جائے وہ واقعہ، اور خاص طور پہ مکہ والوں کو آگاہ کیا۔ تو ہماری پہلی آیت اسی کے متعلق ہے، اور میں جو کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے تضمین ہے، اس کا ثبوت اس آیت میں ہے کہ وہ متکلم کا صیغہ استعمال ہو۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا، کہ ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، کلھا، ساری کی ساری۔ اب یہ نشانیاں جو ہیں ان کی تفصیل سورہ اعراف میں ہے اور وہاں پہ ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ وہ ایسے ہوا کہ جیسے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت آگے بڑھتی رہی تو ان کو طرح طرح کے حادثات پیش آتے رہے تاکہ لوگ متوجہ ہوں۔ ان کے اوپر طوفان آئے اور ان کے اوپر چچڑی کا عذاب آیا اور ان کے اوپر جوؤں کا عذاب آیا اور مینڈک کا عذاب آیا اور خون کا عذاب آیا۔ اب یہ سارے جو ہیں یکے بعد دیگرے اس طرح آتے رہے کہ ان کے پاس تو اس کا کوئی علاج نہیں تھا، اور زندگی ہر ایک ان میں سے جو سزا تھی وہ تو زندگی کو اجیرن کر کے رکھ دیتی تھی۔ بس وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آتے تھے کہ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ عذاب ٹل جائے، ہم تیری بات کو مان لیں گے۔ سورہ اعراف میں یہ ساری چیز موجود ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب ٹل جاتا تھا، وہ واپس اپنی اسی پرانی نگر پہ آ جاتے تھے۔ تو یہ کہا اللہ نے ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی انبیاء اور رسول آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ماحول ہے وہ ان کی دعوت کی تائید کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ گویا یہ سب کچھ جو تھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی تائید اور نصرت اس ماحول کی طرف سے تھی۔ تو کہا کہ ہم نے وہ ساری نشانیاں انہیں دکھائیں جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور ان کے اوپر ثابت بھی ہو گیا۔ یعنی انہوں نے سورہ نمل میں ایک آیت ہے اسی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا انکار کر دیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا، جبکہ انہیں یقین تھا اس بات کا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن انہوں نے کیوں ایسے کیا؟ ظلم وعلوا، اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے اور اپنے تکبر کی وجہ سے۔ جیسے تکبر کی بات آگے آئی تھی کہ انہوں نے اپنی تہذیب کو کہا کہ یہ تو اتنی اعلیٰ تہذیب ہے، دنیا میں مانی ہوئی حکومت ہے، تو یہ تو اس تہذیب کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو وہ اس بات کو مان گئے تھے اس لیے کہ نبی کی بات، رسول کی بات اور اللہ کی طرف سے وحی، تو وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ انسانی عقل، اس کا ادراک اور اس کا شعور اس کو صحیح تسلیم نہ کرے۔ یہ صحیح تسلیم کرنے کے بعد جو ہے ان کا انکار ہے کہ جس نے ان کو فرعون بنایا کہ وہ ایک استعارہ بن گیا قیامت تک،
کہ یہ ہے تکبر اور غرور کا اشتہارہ. کام نے سب دکھائیں لیکن فکذب وابا، انہوں نے جھٹلایا اور مسلسل جھٹلایا اور انکار پہ ہی اڑے رہے. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، اور فرعون کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تو اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور پہ ہمیں ملک سے نکال باہر کرے. لیکن میں نے گزارش کی تھی کہ صرف چند سو سال پہلے اقتدار مصر کا بنی اسرائیل کے پاس تھا. حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے، ان کے بعد ان کے بھائی تھے بنیامین، ان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ بادشاہ ہوئے. ان کے زمانے میں، اس بیٹے کے زمانے میں جس کا نام افراہیم تھا، اس کے زمانے میں انقلاب آیا. اس کا دوسرا بھائی تھا منشا، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ جرنیل تھا. اس نے بڑی کوشش کی کہ اس انقلاب کا، اس قومی انقلاب کا راستہ روکا جائے، لیکن وہ نہیں کر سکا. نتیجے کے طور پہ قبطیوں نے پورے تخت حکومت پہ قبضہ کر لیا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا. اب بنی اسرائیل کے لیے انہوں نے بالکل ایک علیحدہ بستی قائم کی جو دریا کے اس پار تھی. تاریخ کی کتابوں میں اس بستی کا نام جوشن اور کہیں پہ جشن بھی لکھا ہوا آتا ہے. وہ تنگ و تاریک گلیاں، کچی آبادیاں، درمیان میں دریائے نیل ہے اور اس کے اس طرف ان قبطیوں کے اپنے محلات تھے جو کہ زیادہ تر انہوں نے انہی غلاموں کی، جن کو غلام بنایا تھا بنی اسرائیل، ان کی سے مزدوری لے کے، مزدوری کروا کے انہوں نے تعمیر کیا تھا سارا کچھ، اور پھر وہ احرام مصر بھی بنائے. تو اب ایک چیز جو ہے انہیں خطرہ تھا کہ کہیں یہ بنی اسرائیل دوبارہ تخت پہ قبضہ نہ کر لے، اور خاص طور پہ یہ خطرہ ان کی جو نفری ہے اس کی وجہ سے تھا کہ اگر ان کی تعداد اسی طرح بڑھتی رہی، اس لیے کہ ملٹیپلیکیشن بنی اسرائیل میں بہت زیادہ تھی، یعنی ان کی اولاد زیادہ پیدا ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر اسی طرح یہ بڑھتے رہے تو یہ تو کسی بھی بیرونی طاقت کے اعلی کار بن کے ہمیں دوبارہ غلام بنا لیں گے اور تخت پہ قبضہ کر لیں گے. یہی وجہ ہے کہ اس نے وہ لڑکوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. وہ منصوبہ اس لیے ناکام ہو گیا کہ اس طرح کام کرنے والے تو ملنے نہیں تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ 1 سال میں قتل کرو، 1 سال میں باقی چھوڑو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی سال کی تھی جس سال وہ قتل کرتے تھے. تو وہ واقعہ ہوا جو میں نے آپ کو سنایا تھا. اب اس خطرے کے پیش نظر فرعون بار بار یہ بات کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ تو اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے بے دخل کرنا چاہتا ہے. ملک سے بے دخل کرنا یعنی تو تخت حکومت پہ اپنا قبضہ کرنا چاہتا ہے. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، فرعون نے کہا کہ جیسے تیرے پاس جادو ہے اسی طرح کا جادو ہم بھی لے کے آئیں گے تیرے مقابلے میں. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى. موعد جو لفظ اس آیت میں استعمال ہوا، یہ اس میں ظرف ہے، ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں اس آیت میں یہ دونوں کے لیے استعمال ہوا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ آفر دی کہ تم ایسے کرو کہ وقت بھی مقرر کر لو مقابلے کا اور جگہ بھی متعین کر لو، ہم تمہیں یہ آپشن دیتے ہیں. لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ جو جگہ ہو وہ مکاناً سوا، یعنی مقابلے کے لیے وہاں پہ جس کو کہتے ہیں نا لیول فیلڈ، حالات ایک جیسے ہوں. یہ نہیں کہ یا تمہاری سائڈ پہ ہو یا ان کو کی حمایت کرتا ہے، مقابلے کا فیلڈ لیول ہو. اور وہاں پہ کس طرح کا ہونا تھا کہ یعنی دونوں فریق جو ہیں ان کے اپنے اپنے جو بیک اپ کرنے والے ہیں وہ بڑی آرام سے وہاں پہ پہنچ سکیں. اس آیت میں یہ موعد جو ہے یہ ظرف زمان و مکان دونوں کے لیے استعمال ہوا کہ جگہ بھی تم مقرر کرو اور وقت بھی تم متعین کرو. اگلی آیت میں
وہ صرف ظرف زمان کے طور پہ استعمال ہوا، اور کہا کہ اس کی یہ جو مقرر ہو جائے گی اس کی مخالفت ہم نہیں کریں گے، نہ تم اور نہ ہم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، کہ یہ جو وقت ہے مقابلے کا، جو دن ہے، وہ میں کہتا ہوں کہ عید کا دن رکھ لو، جشن کا دن رکھ لو۔ مورخین کہتے ہیں کہ سال میں 2 یا 3 ان کے جشن کے دن ہوتے تھے، عید کے دن ہوتے تھے، تو چونکہ عید کے دن چھٹی ہوتی ہے، سارے لوگ فارغ ہوتے ہیں، تو اس لیے تمام لوگوں کا پہنچ جانا بھی اس جگہ پہ آسان ہے تاکہ مقابلہ سب دیکھ سکیں۔ اور پھر یہ کہ وقت بھی مقرر کر لیا کہ وہ وقت ضحیٰ، چاشت کا وقت ہونا چاہیے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہر ایک کو ہر چیز بالکل واضح نظر آتی ہے، روشنی بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، اور لوگ بھی آرام سے اپنے کام کاج ختم کر کے وہاں پہ آ سکتے ہیں، اور کسی کو یہ پریشانی بھی نہیں ہوتی کہ واپس بھی گھر جانا ہے اس لیے کہ بہت سارا دن پڑا ہوا ہے۔ تو آپ نے یہ وقت مقرر کیا اور یہ دن مقرر کیا۔ فتولیٰ فرعون فجمع کیدہ ثم اتیٰ، اب اس عہد و پیمان کے بعد فرعون واپس ہو گیا، اور اس نے اپنی یعنی وزراء کے وہ جو کیبنٹ تھی، وہ جو معاہدین تھے، ان کے ساتھ مل کے وہ چالیں جو ہیں کہ ہم کیا کیا کریں گے اس وقت، وہ انہوں نے مشورہ کرنا شروع کر دیا، اور پھر یہ سب کچھ کر کے وہ آ گئے۔ جب وہ سب لوگ آ گئے، میدان میں اکٹھے ہو گئے، اور دوسری جگہ اس کی تفصیل ہے کہ پھر انہوں نے جب مشورہ کیا تو سب کی متفقہ رائے یہ تھی کہ یہ اس کو مقابلہ کرنے کے لیے کوئی معمولی نہیں، بہت ماہر جادوگر ہونے چاہیے۔ اس لیے انہوں نے تمام ملک میں ہرکاریں دوڑائے کہ جو اچھے جادوگر ہیں وہ آ جائیں۔ تاریخ کی کتابوں میں کہیں ان کی تعداد 70 آتی ہے، کہیں 100 آتی ہے، اس طرح کچھ بھی تھی تعداد جو بھی ہو، بہرحال وہ ماہر جادوگر اکٹھے ہو گئے۔ اب وہ بھی میدان میں آ گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، تو وہ تو رسول ہیں جلیل القدر، تو انہوں نے مقابلے سے پہلے ایک مختصر مگر بہت جامع خطاب دیا۔ اس آیت میں وہ چیز ہے، قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ستیہ ناس ہو، یہ کس قسم کے لوگ ہو تم کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہو۔ ان کا اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا یہ تھا کہ اللہ جو رب العالمین ہے اور رب ہے، اس کو چھوڑ کے وہ فرعون کو رب کہتے تھے۔ تو اس شرک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تم نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا کہ خالق تو وہ ہے، مالک تو وہ ہے، رب اس نے کسی اور کو بنا دیا تمہارا، یہ جھوٹ ہے۔ فَيُسْخِطَكُمْ بِعَذَابٍ، اور جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ کا غم اور اللہ کا غصہ اور اللہ کا غضب اس کے اوپر ہونا ہے، بس وہ جب ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ فَيُسْخِطَكُمْ بِعَذَابٍ، یہ یسخطکم جو ہے، اسخات کہتے ہیں جڑ سے اکھاڑ دینا، اصل میں یہ لفظ سخت جو ہے، سین ہا تا، یہ استعمال ہوتا ہے ہڈیوں سے گوشت علیحدہ کرنے کے لیے، اور جب ہڈیوں سے گوشت نوچ لیا جائے، علیحدہ کر لیا جائے تو بہت خوفناک قسم کی سزا ہے۔ تو کہا تمہیں وہ ایسا عذاب دے گا، ایسی سزا دے گا وہ اللہ کہ تمہارا بالکل ستیہ ناش ہو جائے گا، تمہاری جڑ کٹ کے رکھ جائے گا، جڑ کٹ جائے گی۔ وقت خواب من افطرا، اور جس نے بھی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا وہ نامراد ہوا۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، تنازع فی الامر کہتے ہیں آپس میں بات چیت کر کے کسی نتیجے میں، یعنی جس کو ہم ڈائلاگ کہتے ہیں، خیالات آپس میں تبدیل کرنا، آراء کا ایک دوسرے کی آراء کو سننا اور ایک نتیجے پہ پہنچنے کے لیے مذاکرات کرنا، یہ تنازع فی الامر ہے۔ اب وہ سارے اکٹھے ہوئے اور پھر ان جادوگروں نے آپس میں مشورہ کیا، اور پھر جس چیز پہ وہ پہنچے اس کو فی الحال خفیہ رکھا۔ اسر النجویٰ، یعنی نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو،
تو جو سرگوشی انہوں نے آپس میں کی تھی اس کا اعلان نہیں کیا کہ ہم کس نتیجے پہ پہنچے ہیں، انہوں نے اس کو چھپائے رکھا۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ اب یہ فرعون یا اس کے جو مقرر ہے، جو وہاں پہ جس نے ان کے نظریے کو یا ان کی بات کو آگے بڑھانا ہے اور چلانا ہے، اس نے ایک سیاسی قسم کا بیان دیا، ایک سیاسی تقریر کی۔ پہلے تو کہا کہ یہ جادوگر ہیں دونوں بھائی، یعنی جو اصل معجزے کا اثر ہے لوگوں کے اوپر سے اس کو ظاہر کرنے کے لیے کہ لوگوں کے اوپر اس کا اثر نہ ہو، کہا کہ یہ جادو ہے، یہ جادوگر ہے۔ دوسرا اس کا سیاسی جو ہتھ کنڈا تھا وہ یہ تھا کہ یہ تمہیں تمہارے وطن سے نکال باہر کرنا چاہتے ہیں، یعنی لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے ان کے خلاف، تاکہ سب ہو جائیں اندر سے وہ نفرت کرنا شروع کر دیں۔ اور پھر تیسرا یہ ہے کہ ان کے سامنے جو ترقی ہے، جو کچھ ہوا ہے، جو انہوں نے بہترین گھر بنائے، جو بہترین راستے بنائے، جو آبپاشی کا زبردست نظام قائم کیا اور بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے، کہا کہ یہ اس سے تمہیں محروم کریں گے۔ آخر میں لفظ استعمال ہوا مسلا، یہ امثل کے مثنیٰ کے طور پہ استعمال ہوا، مؤنث کے طور پہ استعمال ہوا، اور مؤنث اس لیے لائے، آگے دیکھیں گے آپ اسی سورہ مبارک میں یہ مذکر بھی امثل ہم بھی استعمال ہوا۔ یہاں پہ مؤنث اس لیے لائے کہ طریقت جو ہے بطریقتکم المثلی، اس میں جو تا ہے وہ تا مؤنث کی ہے۔ تو عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی صفت مؤنث ہو تو اس کے ساتھ جو موصوف آتا ہے وہ بھی مؤنث ہوتا ہے، اس لیے اس کو امثل کو مثلا کر کے مؤنث کیا یا مقصورہ لگا کر، کہا کہ تمہاری جو تہذیب ہے، تمہارا جو طور طریقہ ہے، تمہارا جو رہن سہن ہے، یہ اس سے تمہیں معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے دنیا میں سب سے اچھا۔ اب دیکھیں یعنی کتنا زمانہ گزر گیا، اس معاملے میں انسان نے کوئی ترقی نہیں کی۔ جو بات اس شخص نے کی وہی آج بھی یہ مغرب والے، امریکہ اور مغرب ہمیں آج بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری تہذیب بہت اچھی، ہمارا طور طریقہ بہت اچھا، ہمارے جیسے اعمال اپناؤ تم بھی اسی طرح ہو جاؤ گے، ترقی کرو گے تو بھی بڑے اچھے ہو جاؤ گے۔ اور وہ بھی یہی کہتا تھا۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پھر اس نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ یہ بڑے ماہر ہیں، تو اپنی ساری چالوں کو اکٹھا کرو اور یک بارگی آؤ۔ یعنی ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ پیشہ ورانہ جو اختلاف ہوتے ہیں آپس میں، کہ ان کا مظاہرہ یہاں پہ نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ جادوگر ملک کے مختلف حصوں سے آئے تھے، تو آپس کے اختلاف کو سامنے نہیں آنے دینا، بلکہ اس کے ان کے خلاف جو چال چلنی ہے وہ اکٹھے ایک ہی صفحہ یعنی قطار میں آ جاؤ، اکٹھے ہو کے آ جاؤ، ایک ہی بات کو۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اس نے کہا کہ فلاح وہ پائے گا، کامیاب وہ ہوگا کہ جو غالب آئے گا۔ استعلا علا سے، علیا سے، اوپر، جو کامیاب ہو، جو غالب آئے گا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی۔ اب ان کے پاس ان کے اپنے وہ انچر منچر تیار تھے، اور انہیں بھی اس بات پہ اپنے اوپر پورا اعتماد تھا کہ ہم بڑے اچھا جادو لے کے آئے ہیں، اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپشن دی کہ آپ اپنی چال کو پہلے چلنا چاہتے ہیں یا ہم چلیں۔ اس میں یعنی ایک چیز موجود ہے کہ وہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے بالکل تیار ہیں، ہم اپنی چال چلنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کی طرف سے کامیابی کا وعدہ بھی ہے، اور انہیں معلوم ہے کہ میری پشت پہ اللہ ہے، اس لیے مجھے شکست کوئی نہیں دے سکتا۔
تو انہوں نے کہا کہ قال بل القوا، کہ ٹھیک ہے تم اپنی چال چلو، جو کچھ پھینکنا ہے، جو چال منچر تم نے کرنا ہے وہ کرو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سَخْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا چونکہ سانپ بنتا تھا، انہیں اس بات کا پتہ تھا، اس لیے وہ بھی اسی قسم کا جادو لائے، لیکن اس جادو میں اپنی طرف سے انہوں نے یہ کمال کیا کہ ایک کے بجائے بہت سی لاٹھیاں سانپ بنانے کے لیے لے آئے اور بہت سی رسیاں بھی ساتھ انہوں نے پھینک دی۔ لیکن قرآن پاک نے کہا کہ یخیل الیہ من سحرہم، الیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، یخیل یعنی جو قوت متخیلہ ہے انسان کی، اس میں یہ محسوس ہوا کہ جیسے یہ سانپ ہو گئے، یعنی جس کو ہم نظر بندی کہتے ہیں کہ جادو سے چیز کی ماہیت اور اصلیت تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ دیکھنے والا جس کے اوپر جادو کیا جاتا ہے اس کی جو قوت متخیلہ ہے وہ ایسے محسوس کرتی ہے کہ جیسے ایسے ہو گیا، حالانکہ وہ اصل ماہیت اس کی تبدیل نہیں ہوتی۔ تو کہا کہ یخیل الیہم، وہ چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اپنی انسانی قوت متخیلہ تھی اس میں ایسے محسوس ہوا انہا تسعیٰ، کہ جیسے وہ سانپ ہو توڑ رہا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا محمد صلاۃ تکون للنجاۃ وسیلہ